الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بآواز بلند صلوات. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے، تشریف آوری کے لیے سارے سنی شیعہ احباب مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین. صلوات. الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی اللبتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وکوکب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والعمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا گہوں کہ خالق علم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے عزتدار سادات کا یہ پرخلوص صفی عزا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں. تمام سنی شیعہ احباب کا ذکر محمد و آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما. یہ عزاداری یہ ولایت علی مالک یہ ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما. دشمنان عزاداری دشمنان سادات کو میرے اللہ نست و نابود فرما. جو بیمار ہیں ذکر کا صدقہ صحت کلی عطا فرما. جو تنگ دست ہیں مالک وسیع رزق حلال عطا فرما. جو مقروض ہیں قرض ادا کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرما. جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائیں علیم بالذات الصدور مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو ذکر کے وسیلے سے شرف قبولیت عطا فرما. کریم اللہ اس ذکر پاک کا صدقہ برادر ذی وقار سید حسن رضا کی توفیقات خیر میں مالک مزید اضافہ فرما. لیکن رزق جان مال عزت بخت میں مالک مزید اضافہ فرما. پہلی اور آخری دعا ہمارے وارث سے برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما. ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے احباب مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرما. اجازت بات شروع کیجئے. ابتدائی مجلس ہے، مجبوری ہے، میں نے بھائی سے ذکر کیا ہے ورنہ ضرور بیٹھ کے جب کہتے تو کیونکہ نوکریوں کے دن ہیں سرکار تو آگے بھی ایسے ڈیوٹی پیش کرنی ہے. وعدہ وفا ہو گیا، آپ کی زیارت نصیب ہوئی. پانی کی حیثیت سے چند لمحے پڑھنا ہے اور جتنی لمحے پڑھنا ہے وہ قرآن پڑھنا ہے. ہم آدھے نا سرکار صدا سلامت رہے. اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں ایک پیغام پہنچانے کے لیے اتنا سفر کیا ہے. اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں ایک نظام بنایا ہے
اور حسن بھائی اس نظام کو کہتے ہیں نظام ہدایت۔ نظام بولو، نظام بابا، نظام ہدایت۔ میں صرف مجلس پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو مجلس یاد کروانے کے لیے آیا ہوں۔ آنے کا کوئی مقصد ہے نا سرکار؟ اللہ نے نظام بنایا ہے، نظام کو کہتے ہیں نظام ہدایت، یعنی اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں وقاص شاہ جی ہدایت کا انتظام پہلے کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہدایت کا انتظام بھائی پہلے کیا، پھر کسی مخلوق کو، بندے کو، بشر کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ توجہ، اگر میں فکرہ بدل کے کہوں تو وہ جملہ یہ بنتا ہے کہ اللہ نے، توجہ، اللہ نے ہادی پہلے بھیجا۔ سبحان اللہ، ابتدائی مجلس ہے، آپ کو تھوڑا سا ساتھ چاہیے۔ اللہ نے بابا ہادی پہلے بھیجا، مخلوق کو اللہ نے بعد میں بھیجا۔ یعنی قیامت کے دن سرکار کوئی بندہ، کوئی بشر، کوئی بھی اللہ سے یہ شکوہ شکایت گلہ نہیں کر سکتا کہ پروردگار دنیا میں نے اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنی راتیں، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، اتنی سسکیاں، اتنی سانسیں بغیر ہادی کے گزاری، کیونکہ اللہ نے ہادی پہلے بھیجا۔ بولو، مخلوق کو اللہ نے بابا جی بعد میں بھیجا۔ سر اٹھاؤ، پہلا ہادی۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ نوکر نے بات کو کہاں سے شروع کیا ہے، کیونکہ مجلس کا آغاز ہے۔ توجہ سرکار، اللہ پہلا ہادی جو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا وہ کون؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ جب حضرت آدم، توجہ لطف آئے گا، جب حضرت آدم سرکار اس دنیا میں آئے تو یہ مانگا پنڈ نہیں تھا۔ مانگا منڈی، مانگا پنڈ، پھول نگر، سرکار لاہور، چونگ، مولنوال نہیں تھا، نہ سائیوال، نہ اوکاڑا، نہ ہمارا میلسی، نہ ملتان، نہ بہاولپور، نہ سپر پاور، کچھ نہیں تھا، نہ کوئی چودھری، نہ کوئی راڑا، نہ کوئی گجر، نہ کوئی سید، نہ کوئی نوکر، نہ کوئی غلام، نہ کوئی بادشاہ، بزرگوں کچھ نہیں تھا۔ آدم کیا بن کے آئے؟ ہادی برحق، نبی خدا، اللہ کا رسول۔ سر اٹھاؤ۔ تو بھائی سوچنے کی بات یہ ہے، جب ہے ہی کوئی نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سدا سلامت رہو۔ ہے ہی کوئی نہیں، یا اے مشکل کشا، ہے ہی کوئی نہیں۔ بولو، حضرت آدم ہدایت کسے کرے؟ عرصہ گزرا، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے مخلوق خدا خلق ہوئی۔ حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھا۔ توجہ، ابھی لطف آئے گا، جس جملے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں وہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ سرکار حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کو جمع کیا ایک جگہ پر، جیسے حسن بھائی نے، آپ نے سب کو اعلان کر کے ایک جگہ پہ جمع کیا ہے، امام بارگاہ میں جمع کیا ہے نا، جمع کر کے آپ نے سب کو ایک جگہ پہ بٹھایا۔ اسی طرح حضرت آدم نے بھی ساروں کو جمع کر کے ایک جگہ پہ بٹھایا۔ اس بیٹھنے کو عربی میں مجلس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک جگہ پہ بولو بٹھایا۔ حضرت آدم نے بٹھایا اور حضرت آدم نے پہلی مجلس پڑھنا شروع کی۔ توجہ، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں سرکار۔ حضرت آدم نے بابا پہلی مجلس پڑھنا شروع کی۔ یہ جو مجلس روئے زمین پر پہلی ہو رہی ہے، سر اٹھاؤ، اس کا بانی خدا ہے۔ بانی کون ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جو مجلس مانگا پنڈ میں منعقد ہو رہی ہے، ظاہری طور پر بانی حسن شاہ صاحب ایسے نا، ان کا خانوادہ آپ سارے ایسے نا سرکار، لیکن باطنی طور پر اس مجلس کے بانی حجت اللہ ہے، امام زمانہ، ہر مجلس کے بانی منتظم خود ہے۔ سر اٹھاؤ سرکار، یہ جو مجلس روئے زمین پر پہلی ہوئی، اس کا بانی خدا ہے، ذاکر کا نام ہے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، اور پہلی مجلس کا موضوع تھا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کس نے پڑھی؟ حضرت، بولو بھائی، حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک جگہ پہ جمع کر کے بٹھایا اور بٹھا کے ساروں کو مخاطب ہو کے کہا، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو پڑھو کلمہ حق لا الہ۔
الا اللہ، اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، لوگوں سے فقط اتنا کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم نے توحید کی بات کی، جتنے لوگ سامنے بیٹھے تھے انہوں نے حضرت آدم سے سوال کیا، جس اللہ کی بات کر رہا ہے، جس کی توحید کی، وحدانیت کی، ربوبیت کی، کریم رحیم جبار قہار ہونے کی، تو نبی اور ہادی ہو کے بات کر رہا ہے، ایک سوال کا جواب دے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے کبھی خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، ہاتھ ہیں تو بلند ہونے چاہیے خیرات کے لیے، کہ آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ حضرت آدم نے جو جواب دیا، مجھے عزت علی کی قسم ہے، میرے سامنے لاکھوں کا اجتماع ہو، وہ اگلے فکرے پہ اٹھ کے بولے حق ادا نہیں ہوتا، آپ کی امانت ہے جو نوکر آپ کی جھولی میں نچھاور کر رہا ہے، کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں، مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے۔ جیو سدا سلامت رہو، کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے، یعنی پتہ چلا کوئی ہے، کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے، آدم کو بتانے والا ہے۔ توجہ، حضرت آدم کو بتانے والا، توجہ آواز پہنچے گی انشاءاللہ۔ آدم کو بابا جی حسن بھائی بتانے والا ہے۔ پہلی مجلس کس نے پڑھی؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر، نبی خدا، رہبر، ہادی برحق، اس نے پڑھی۔ موضوع کیا تھا؟ لا، یہ مسئلہ جنہا تسی بھول جان دے ہو، لا الہ الا اللہ۔ پہلی مجلس کروائی اللہ نے، پڑھی آدم نے، موضوع تھا لا الہ الا اللہ۔ اب میں دوسری مجلس کا ذکر کرنے لگا، سر اٹھا، دوسری مجلس جو روح زمین پر ہوئی وہ صحن حضرت ابو طالب میں ہوئی۔ جاگو جو علی والے ہو، جاگو جو علی والے ہو، یقیناً سارے علی والے میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں آپ کی امانت آپ کی جھولی میں نچھاور کرنے لگا ہوں۔ دوسری مجلس صحن حضرت ابو طالب علیہ السلام میں ہوئی، جس کا بانی خدا ہے، ذاکر کا نام ہے حضرت عمران علی کا بابا، سر اٹھاؤ، حضرت عمران علیہ السلام۔ اور دوسری مجلس کا موضوع تھا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اور تیسری مجلس، تیسرا کائنات کا اجتماع جس روح زمین پر ہوا وہ میدان خم غدیر میں ہوا، جس کا بانی ہے لا الہ الا اللہ، ذاکر ہے محمد الرسول اللہ، اور موضوع ہے علی ولی اللہ۔ جیو، ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، جس کے سینے میں علی ہے، ہاتھ اونچے چاہو، عبادت کرو، حیدری اللہ۔ یا علی مشکل کش، موضوع کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ پہلی مجلس انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، کبھی اس اللہ کو دیکھا؟ آدم نے کہا دیکھا نہیں، سنا ہے کہ وہ ہے۔ انہوں نے پڑھ لیا کلمہ ہادی کی ہدایت کا اثر ہوا، لوگوں نے کلمہ حق ادا کیا، پڑھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ یہ ہے پہلا کلمہ جو اس دنیا میں پہلا کلمہ پڑھا گیا، وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ آدم سرکار صفی اللہ۔ انہوں نے پھر سوال کیا، اے حضرت آدم ہادی ہے، ایک سوال کا ایک پریشانی ہے۔ کیا پریشانی؟ ایک سوال کا جواب دے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے دلیل تو دے کہ وہ اللہ ہے۔ بیدار ہونا خدا کے لیے، کتنا مشکل موضوع ہے، اور میں ابتدائی مجلس میں پڑھ رہا ہوں، سر اٹھاؤ، دلیل دے کہ وہ اللہ۔ ہم پر اعتراض ہوتا ہے یہ اللہ کی بات نہیں کرتا، میں پوری مجلس صرف اللہ پہ پڑھنے لگا ہوں، سر اٹھاؤ، دلیل دے کہ وہ اللہ ہے۔ حضرت آدم نے کہا سنو، کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بر وقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، سورج کا نکلنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، چاند کا چمکنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ حضرت آدم اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن سلسلہ ہدایت جاری رہا، سلسلہ ہدایت جاری رہا، نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتا رہا، جواب ایک ہی ملتا رہا، اللہ دیکھا نہیں، اللہ دیکھا نہیں، اللہ دیکھا نہیں،
اللہ دیکھا نہیں، اللہ دیکھا نہیں۔ ایک عرصہ گزرا، حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ بن کے دنیا میں آئے، آ کے لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ نوح نجی اللہ نجات کرنے والا نبی، سر اٹھا، نوح نجی اللہ۔ سارے لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، ایک سوال کا جواب دے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے کبھی اس اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت نوح نے کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ یہ نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا۔ ایک عرصہ گزرا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن کے دنیا میں آئے۔ کلیم اللہ سنی شیعہ بھائیوں، اللہ کے اس نبی کو کہتے ہیں جو کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے والا نبی ہے۔ پیر وقاسہ جی آ کے توحید کے بات کی، لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ سارے لوگوں نے کہا اللہ کا کلیم نبی ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، کوہ طور پہ جا کے سوال کا جواب دے۔ جب کبھی اللہ سے باتیں کرتا ہے، کبھی باتوں کے دوران اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ کلیم اللہ نے بھی کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے، دیوبندی ہے دیوبندی رہے، کیونکہ سارے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، سارے لائق عزت و تحسیر ہے۔ مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، میں کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں گا اور یہ سنی شیعہ کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے۔ نہ اتنا وقت میرے پاس، نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے۔ میں نتیجے کا جملہ آپ کی جھولی میں نچھاور کر رہا ہوں، یعنی نبی ہادی آتے رہے، اللہ کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتا رہا، جواب ایک ملا دیکھا نہیں سنا ہے۔ مانگا والوں میری انگلی پکڑو، ملک عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، منبر اعظم ہے، وہاں پہ آپ کے اور میرے مرشد علی اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مجمع کے درمیان سے بندہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتے یا علی آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ علی فرماتے بیٹھ، علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ جیو یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے، ہاتھ اونچے چاؤ اونچے چاؤ۔ اللہ اکبر، علی اسے توجہ ہے کہ نہیں؟ سجدہ ہی۔ ہر نبی سے سوال ہوئے دو سوال، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا، اور دوسرا دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہائے ہائے۔ جب علی سے پوچھا گیا نا، توجہ، علی سے بھی دونوں سوال، علی شہنشاہ سے بھی سرکار دونوں سوال، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ علی شہنشاہ فرماتے علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، جسے دیکھا نہ ہو۔ وہ کہتے یا علی دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ علی ہاتھ مار کے کہتے ہیں اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہی علی کا سجدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سدا سلامت رہو سدا سلامت رہو۔ سب سے بڑی وجود دلیل علی کا سجدہ ہے، علی اسے سجدہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، سیدہ کونین کسی کا محتاج نہ فرمائے، بی بی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ دو جملے، جتنا بھی پڑھ لو فضائل، لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، لیکن جب تک چار آنسو نہ بہیں، بابا جب تک مظلوم کربلا کے غم میں آنکھ نم نہ ہو، کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام سے آنے والی بی بی راضی نہیں ہوتی۔ ابتدائی مجلس میں جھولی پھیلا کے ایک دعا مانگنے لگا ہوں، اور اپنی طرف سے وہ دعا نہیں، وہ دعا مانگی ہے کربلا کے غریب اللہ راسی حسین نے۔ جزاک اللہ بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے، سیدہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میں نے نہیں دعا مانگی، وہ کربلا کے اللہ راسی پیاسے حسین نے دعا مانگی۔ آدھی رات کو مصلی بچھا کے عبادت کا، نماز تہجد میں حسین، سنی شیعہ بھائیوں پروردگار سے دعا کرتے تھے، پروردگار ایک بیٹی عطا فرما بالکل اماں جیسی۔ جزاک اللہ بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے، سیدہ صفیہ زاک اجر عظیم عطا فرمائے، ایک بیٹی عطا فرما بالکل اماں جیسی، وہ مجھے اتنا پیار کرے جتنا اماں نانا سے پیار کرتی ہے،
میں اسے اتنا چاہوں جتنا نانا اماں کو چاہتا ہے. ہم مر جائے تو حق ادا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اگلی دعا حسین نے کیا سوچ کے مانگی, امتحان ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا حسین نے نماز تہجد میں کہا پروردگار اتنا پیار ہو وہ میرے بغیر نہ رہ سکے. جزاک اللہ, میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں. لے او قرآن میرے سر پہ رکھو. دعا قبول ہوئی. اللہ نے حسین کو سکینہ عطا فرمائی اور ساتھ میں کہا حسین پتہ کیسے چلے گا کہ میں اللہ زیادہ پیارا ہوں یا سکینہ, میں اللہ زیادہ پیارا ہوں یا سکینہ. تو اس وقت کہا پروردگار 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان روز عاشور آ کے کربلا کی گرم ریت پہ خود دیکھ لینا, وہ جنگلوں میں روتی رہ جائے گی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ جنگلوں میں روتی رہ جائے گی, میں اسے چھوڑ کے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. عزاداران امام مظلوم کربلا جو رونے کے لیے آئے ہو, جو ماتم کے نیت سے آئے ہو, میں باپ اور بیٹی کا پیار کے 2 فکرے پڑھنا چاہ رہا ہوں. رونا چاہے ہر عزادار پہ واجب ہے, ہائے کر کے رونا. عزاداروں 10 محرم 61 ہجری حسن بھائی وہ دن ہے جو مولا علی اکبر کی آذان سے شروع ہوا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا علی اکبر کی آذان سے شروع ہوا, حسین کی نماز پر ختم ہو گیا. جس کی ابھی بھی ہائے نہیں نکلی, میں فکرہ بدل کے کہنے لگا ہوں. وہ دن ہے 10 محرم 61 ہجری جو اکبر کی جوانی سے شروع ہوا. جزاک اللہ. جس کے سینے میں قبر حسین ہے, جس کے سینے میں قبر حسین ہے. عزادارو اکبر کی جوانی سے شروع ہوا, حسین کی ضعیفی پر ختم ہو گیا. میں باپ اور بیٹی کے پیار کی 2 روایات پڑھنے لگا ہوں. رونا آ جائے ہر عزادار پہ واجب ہے, ہائے کر کے رونا. عزاداران امام مظلوم کربلا کوئی نہیں رہا حسین کا. گلدستہ تلوار پہ ماتا رکھ کے زخموں سے چور چور حسین. آواز آئی حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا. اب جو رونے کے لیے آئے ہو رونے والوں, ماتم کی بات تو یہی ہے. خود اللہ راسی حسین نے خود کو خود تیار کیا, خود کو مرتجز کی زین پہ بٹھایا. حسین خیمے سے باہر ایسے نکلے جیسے گھروں سے جنازہ اٹھتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ابتدائی مجلس سے ماتم کی تیاری کرو. بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے, ہائے کر کے رونے والوں. عزادر حسین خیمے سے باہر آئے. حسین نے عجیب منظر دیکھا, سجا ہوا مرتجز حسین کے سامنے آیا. غریب کی چیخ نکلی, رو کے کہا میرا عباس تو رہا کوئی نہیں ہے, پھر یہ مرتجز کس نے سجایا؟ آواز آئی مولا رقیہ نے سجایا. جیسے لاہور والی مخدومہ کا نام آیا, غریب حسین کی چیخ نکلے, رو کہ جناب رقیہ کے قریب آئے. آ کے کہتے ہیں رقیہ یہ گھوڑے سجانا تو مردوں کا کام ہے, تجھے کس نے بتایا کہ زین ایسے رکھی جاتی ہے, رکابیں ایسے لٹکائی جاتی ہے؟ رو کے کہتے ہیں مولا اور تو کچھ معلوم نہیں ہے, لیکن اتنا جانتی ہو رات آپ اکبر سے پیار کرنے میں مصروف تھے. خیمے میں میرا بھائی عباس آیا تھا, مرتجز کو ساتھ لے کے آیا تھا اور کہتا تھا رقیہ وہ سیدوں پہ مشکل کی رات آ گئی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے, بی بی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے, میں دعا دے سکتا ہوں. عزادر حسین مرتجز کی زین پہ بیٹھے. اب جو چھوٹی اولاد والے ہو للہ مجھے معاف کرنا, حسین مرتجز کی زین پہ بیٹھے. حسین نے گھوڑے کو چلنے کا حکم دیا. عزادر حسین کا گھوڑا نہیں چلا. غریب حسین کی چیخ نکلے, رو کے کہا مرتجز کیا تو بھی تھک گیا ہے, تو بھی غریب سمجھ کے ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ رو کے مرتجز نے کہا مولا میں تھکا نہیں ہو. کہا پھر چلتا کیوں نہیں؟ کہا مولا میرے پچھلے سموں کی طرح مڑ کے دیکھئے. ماتمی عزادار حسین نے مڑ کے دیکھا, کیا منظر دیکھا؟ 4 سال کی معصومہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور چادر مرتجز کے قدموں پہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہی ہے میرے بابا کا گھوڑا, میرے بابا
بابا کو نہ لے جا. وہ میدان میں جو بھی گیا واپس نہیں آیا. وہ چچا غازی گیا واپس نہیں آیا. بھیا اکبر گیا واپس نہیں آیا. ہر ماتمی کو ماتم کی دعوت دینے لگا ہو. جو چھوٹی اولاد والے اللہ مجھے معاف کرنا. حسین مرتضی اس کی زیر پہ بیٹھے. حسین نے گھوڑے کو چلنے کا حکم دیا. حسین کا مرتضی چلا. پیچھے پیچھے 4 سال کی بچی چلے. 9 لاکھ میں چھپ گیا حسین. مارو مارو کی آواز ہے. کوئی غریب کو تیروں سے مار رہا ہے, کوئی غریب کو نیزوں سے مار رہا ہے, کوئی غریب کو تلواروں سے مار رہا ہے, کوئی غریب پہ پتھر مار رہا ہے. عزادارو جب سکینہ کو بابا نظر نہیں آیا, اب للہ مجھے معاف کرنا. حسن بھائی آپ سید ہیں, میں نوکرانی کا بیٹا ہوں, دل دکھے للہ مجھے معاف کرنا. جب سکینہ کو بابا نظر نہیں آیا تو ایک شیخ سے پوچھا, یا شیخ حال رائتا ابھی, کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ بے غیرت نے پوچھا, او بچی تیرا بابا کون ہے؟ آواز آئی حسین. اور جیسے نام حسین آیا بے غیرت کا نیچے سے ہاتھ اٹھا, بوسہ کا ہے شبیر پر. ظالم نے تماچے مارا, سکینہ زمین پہ گری, اٹھ کے کہتی ہے تماچے اور مار لے, لیکن اجڑی کو اتنا بتا میرا غریب حسین کہا, اور میرا اللہ راسی بابا حسین کہا, اور میرا پیاسا حسین. اللہ لعنت اللہ علی القوم.